وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصروبنا موجودنا عالنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فيا أيها المؤمنون ورحمنا ورحمكم الله اعلموا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمایا۔ اس وقت پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لوگ موذی مرض کورونا وائرس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور وہ آئسولیشن میں ہیں، کنٹینہ میں ہیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں آئسولیشن وارڈ میں داخل نہیں کرایا، بلکہ رب کائنات نے اپنے گھر میں داخلے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ ہمیں اس کورونا وائرس کی وبا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ ہمیں مزید کسی امتحان میں نہ ڈالے، ہم اس امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ صدقہ امام حسین کے امتحان کا اللہ
ہمیں اس امتحان سے محفوظ فرما، اور رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہمیں کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سامعین محترم، ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہو اور اگلا جمعہ آنے والا جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی بہار میں آئے۔ اگر شعبان المعظم کے 29 دن ہوئے تو پھر اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان شریف میں آئے گا۔ اگر شعبان المعظم کے 30 دن ہوئے پورے تو پھر اگلا جمعہ وہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہوگا، اور اس کے بعد اگلا جمعہ تو پھر یقینی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی بہار میں آئے گا۔ بہرحال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہو جائے، جو میرا امتی ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہو جائے پکا جنتی ہے۔ آمد رمضان پر خوش ہونا صحابہ کی سنت ہے، مومنوں کی سنت ہے، اور فقیر جو ہے وہ بار بار منبر پر بیٹھ کر یہ دعا گو ہے، مولا تیرا فرمان عالی شان ہے اور تیرے محبوب کا بھی فرمان ہے کہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، جو ہی ماہ رمضان آتا ہے میرا رب اپنے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی ادھر شعبان کا آخری سورج طلوع ہوا اور رمضان کا چاند ظاہر ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل رمضان، بس رمضان کا چاند ظاہر ہوا، رمضان آیا تو کیا ہو گیا؟ فتحت، اللہ نے کھول دیتے جتنے رب کے آسمان کے دروازے ہیں۔ حکم ہوتا ہے فرشتوں کوئی دروازہ بند نہ ہو، آمد رمضان پر سارے آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ اب آسمانوں کے دروازے کھل گئے، اور وفی روایت، ایک روایت میں ہے کہ آقا نے فرمایا اذا داخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، فرشتوں جاؤ میرے رحمت کے جتنے دروازے ہیں سارے کے سارے کھول دو۔ اب ماہ رمضان کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جو ہی رمضان اذا داخل رمضان، رمضان آتا ہے، رمضان داخل ہوا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری رحمت کے سارے دروازے کھول دو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عام راتوں میں کیا ہوتا ہے، عام دنوں میں غیر رمضان میں نصف رات گزرنے کے بعد جب پچھلی رات آتی ہے نا تو اللہ کے بندے ولی اللہ مصلی پر آتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، تو پچھلی رات رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، شب رات ابھی گزری ہے، تو شب رات کی رات آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت کے 300 دروازے کھول دو۔ شب برات میں 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب عام راتوں میں رمضان میں کیا فرق ہے کہ آقا فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، فرشتوں اب میرا مہینہ رمضان آ گیا ہے، میری رحمت کے جتنے دروازے سارے کھول دو۔ رمضان میں کوئی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور وفی روایت اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین، آقا نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اللہ فرماتا ہے جو ہی رمضان آئے فرشتوں جاؤ میری رحمت میرے جنت کے جتنے دروازے سارے کے سارے کھول دو۔ اب حدیث پاک کے مطابق
اللہ کی جنت کے 8 دروازے ہیں تو 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماہ رمضان میں۔ اب دیکھو آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، وَسُلْسِلَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش جنات کو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دو، بند کر دو۔ میری بات سنیے، کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ میری بات سنیں، کسی کوئی مہمان آ رہا ہو نا، مہمان معزز مہمان آ رہا ہو، اب عمران خان صاحب راجہ جنگ میں آئے، قصور میں آئے، یہ ساتھ آپ کے ریمنڈ میں آئے، تو کیا ہوتا ہے، ملک کا وزیر اعظم، صدر، وزیر کوئی بھی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بلدیہ والے ساری سڑکوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے، میں سچ کہہ رہا ہوں نا۔ بلدیہ والے سارا گند اکٹھا کر کے جناب صاف کر دیتے ہیں۔ جس علاقے میں وزیر آئے سارا گند اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ سنو، اللہ کو رمضان سے اتنا پیار ہے، فرمایا سب سے بڑا گند شیطان مردود ہے۔ وَسُلْسِلَاتِ الشَّيَاطِينِ، فرمایا تو مردود، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، فرمایا پکڑو اس کو۔ وَسُلْسِلَاتِ الشَّيَاطِينِ، اس جنات کو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دو، فرمایا تاکہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اور اس لیے انشاءاللہ آپ رب سے حسن ظن کریں اور گمان غالب ہونا چاہیے آپ کا، دل کی عطا کریں سے دعا کریں، مولا تیری رحمت کے دروازے کھلے، آسمانوں کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے، اب کرم کر کرونا وائرس کا دروازہ بھی بند کر چھڑ، اور انشاءاللہ ماہ رمضان آئے گا، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوں گے، اور انشاءاللہ کرونا وائرس ہی بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سارے کہے مومن انشاءاللہ۔ میری بات سنیں، آپ میں سے کوئی بندہ بیٹھا ہوگا اللہ کا نیک بندہ، اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ میرے رب کو پسند آ جائیں، کنجوسی نہیں کرنی، میری بات سنیں، بس میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے میں تقریر نہ کروں بلکہ دعا ہی کرا دوں، اور یہ گھنٹہ دعا کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے میدان عرفات میں 4 گھنٹے دعا فرمائی تھی۔ یہ دعا کیا کرو، یہ بعض لوگ وہ تنگ ہو جاتے ہیں، دعا کر رہے ہوں، وہ جی گھنٹہ دعا کر دی مولانا صاحب نے۔ نانا ندان ایسا نہ کیا کر، کبھی سوچا کر، بادشاہ کے دروازے پر جائے نا، جا کچھ کو مانگے تو بادشاہ ناراض ہوتے ہیں، سیٹ کے دروازے سے مانگے، کسی چودھری کے دروازے سے مانگے اور وہ ناراض ہوتے ہیں، کیوں جناب بار بار مانگتے ہو آ کر؟ خدا کی قسم کھا کر کروں، قرآن میرے سامنے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے رب سے جتنا مانگو رب خوش ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور رب سے نہ مانگو رب ناراض ہوتا ہے، اور رب سے جتنا مانگو رب خوش ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ جس سے رب کو بھی پیار ہے، رب کے محبوب کو بھی پیار ہے، اور ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ماہ رمضان میں ہو، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے سورہ بقرہ میں 2 پارہ میں باقاعدہ خود اپنے کلام میں ماہ رمضان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور روزے کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 183، کوشش کریں گھر میں قرآن کھولیں۔ آج کا تو آپ فارغ ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مصروفیت نہیں ہے اب، تو کم از کم اب قرآن سے ہی دوستی لگا لیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں یہ کرونا وائرس کتنا بڑا مبلغ ہے، ہم تو پورا سال کہتے رہے بھائی اذان کی آواز آئے تو چند منٹ کے لیے دکانیں بند کر دو، ہماری کوئی نہیں سنتا تھا۔ جس نماز کی خاطر تو 10-20 منٹ دکان بند نہیں کرتا تھا، آج اندازہ کر لے کتنے دنوں کوئی دکانیں بند ہیں۔ رب سے ڈر کر بند کریں، رب سے ڈر کر اللہ کے حکم کا احترام کریں۔ برن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا پیار بھرے لفظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑی لذت ہے اس کے اندر، اور اس چاشنی کو محسوس کریں۔ اللہ نے ایک مشکل کام کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ماہ رمضان کے روزے تم پر
فرض کر دیے گئے ہیں۔ صاحب بات ہے کہ روزہ صبر کا نام ہے کہ بندہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، صبر کرتا ہے، گرمی ہو سخت تو پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اب جو اندر خواہشات کا سمندر ہے، نفس امارہ کو مارتا ہے اور خواہشات کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ اب مشکل کام ہے روزہ رکھنا، اور صبر شکر کرتا ہے، تو مشکل کام کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے بڑے پیار بڑے لفظوں سے پکارا، اور میں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر میرے ہو چکے، اب میری مانو، میری مانو کہ میں نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور ایسا نہ سمجھنا کہ صرف تم پر فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے آدم تا عیسیٰ پیغمبر ہر نبی پر اور ہر نبی کی امت پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہیں جو میں روزے دے رہا ہوں ایک ماہ کے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں ویسے بھوکا پیاسا رکھ رہا ہوں، میرا کچھ مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے رکھ کر تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یاد رکھ لیں، روزہ ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے سے ہم نے کسی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ بھی پنکھا ہے نا، پنکھا، یہ پنکھا آپ کو ہوا دے رہا ہے نا، تو یہ پنکھا ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے سے کسی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مقصد ہے آپ کو ہوا دے، آپ کو گرمی محسوس نہ ہو، تو پنکھا ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے آپ نے کسی مقصد کو حاصل کرنا ہے، ہوا دے۔ اگر پنکھا ہوا نہ دے تو پھر وہ اپنا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ بھی روشنی جل رہی ہے، روشنی، اس لائٹ کا مقصد یہ ہے، لائٹ ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے آپ نے روشنی لینی ہے، اس میں دیکھ کر آپ قرآن پڑھ سکے، اللہ کر سکے۔ اگر وہ ذریعہ جو ہے وہ مقصد پورا نہ کرے تو وہ بیکار ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کے روزے رکھانے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اگر رمضان میں آپ کے اندر تقوی آ جائے، تقوی کا نور آ جائے، تو پھر میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ روزے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور رب نے آپ کو تقوی کا نور عطا فرما دیا ہے۔ اور تقوی جو ہے، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں۔ سارے بولے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں، بولو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کے جتنا بندہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے جتنا بندہ قریب ہوتا ہے، وہ اتنا ہی متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے تم میں جتنا بندہ متقی ہوتا ہے اتنا ہی وہ رب کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، ان اکرمکم، اب بولتے ہیں نا حضور اکرم، بولو حضور اکرم۔ آپ میں کوئی نام بیٹھا ہوگا، بندہ اکرم ہوگا، محمد اکرم، یہ اکرم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ عزت والا۔ سمجھ آئی بات آپ کو نا؟ ہم بولتے ہیں حضور اکرم، اکرم کا مطلب ہے سب سے زیادہ عزت والا، کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے حضور اکرم محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب اس لیے اب حضور کے نام کے ساتھ اکرم لگاتے ہیں، سمجھ آئی نا آپ کو؟ وہ اکرم لگایا نا آپ نے، وہ میں ان اکرمکم، ان اکرمکم، یہ تم بے شک اکرم ہو سکتے ہو، تم بھی عزت والے ہو سکتے ہو۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا جو جتنا تقوی والا بنے گا وہ رب کا اسی قدر اکرام والا، عزت والا ہوگا۔ اور یہ نہ سمجھا کرو، یہ نہ سمجھا کرو بیٹھا ہے کہ بیچارہ روڈ کے اوپر وہ جوتیاں گانڈ رہا ہے، موچی ہے، تو حقیر نہ جانا کرو۔ ہو سکتا ہے تمہاری نگاہ میں وہ جوتیاں گانڈنے والا ہو، لیکن میرے رب کی نگاہ میں تقوی والا رب کا محبوب بیٹھا ہو۔ اس لیے کہ کبھی حقیر نہ جانا، میری بات سنیں۔ یہ بعض اوقات یہ ریڑھی لگانے والوں میں، جوتیاں گانڈنے والوں میں،
آپ کو بظاہر نظر آتے ہیں وہ، اور دنیا داری نظر سے آپ گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں. خدا کے واسطے کبھی ایسا نہ سوچنا یہ کئی اللہ کے ولی اس رنگ میں چھپے ہوتے ہیں. کیسے چھپے ہوتے ہیں؟ وہ سن لیں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں. اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے الکاسب حبیب اللہ، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر لقمہ کھائے. اور وہ بے شک وہ جوتیاں گاڑ رہا ہے، روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہاری نظر میں اس کی عزت کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مجھ اللہ سے پوچھو وہ میرے نزدیک اتنا عزت والا ہے، عزت والا ہے. تو یاد رکھ لیں جو بدنا جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اسی قدر وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے، میری آواز صاف آ رہی ہے آپ تک؟ سمجھ آ رہی بات نا؟ آواز تھوڑی سی کم کروا دیں اگر نہیں سمجھ آ رہی بات ہو. زیادہ آواز زیادہ اپنا امجد صاحب آواز چیک کر لیں، آواز صاف آنی چاہیے، نہیں تو پھر کم کر دیں، تھوڑی سی آواز پھٹنی نہیں چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ پیارا نام ہے، بولے منہ سے معاذ بن، بھئی کیسا نام ہے جو میرے مصطفیٰ کی زبان پر آتا تھا. اور یہ وہ نام ہے. اور یہ عاشقوں کی باتیں، میری بات سنیں، عشق کی باتیں عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. مولانا عبد الرحمن جامی کا عشق تو آپ کو معلوم ہے نا. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی. مولانا زکریہ شیخ الحدیث کاندلوی نے یہ فضائل اعمال کا جو مصنف ہے اس نے لکھا ہے فضائل حج کے آخر میں مولانا عبد الرحمن جامی کے عشق کا واقعہ. اور وہ مولانا عبد الرحمن جامی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کاش مدینہ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. مولانا عبد الرحمن جامی عاشق رسول کہتا ہے یا رسول اللہ کاش مدینہ طیبہ میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، یا رسول اللہ آپ کی زبان پر آتا. یہ عشق ہے. میں بتانا چاہتا ہوں وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کیسا پیارا نام ہے جو میرے مصطفیٰ کی زبان پر آیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمانے سے پہلے ایک مہم پر معاذ بن جبل کو بھیجا، فوج کو بھیجا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور مدینہ سے الوداع کرنے لگے نا تو سرکار نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تو گھوڑے پر بیٹھ، میں محمد گھوڑے کی لگام پکڑتا ہوں. فرمایا معاذ تو گھوڑے پر بیٹھ، میں محمد گھوڑے کی لگام کو پکڑتا ہوں، میں تجھے خود مدینہ سے الوداع کرتا ہوں. اب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کی یا رسول اللہ آپ ساری کائنات کے آقا، میری محبت میرا عشق گوارا نہیں کرتا، یا رسول اللہ میں گھوڑے پر بیٹھوں، آپ گھوڑے کی لگام پکڑے، آقا آپ گھوڑے پر جلوہ گر ہو، میں لگام پکڑوں گا. لیکن سرکار نے فرمایا معاذ نہیں، آج مجھ محمد کا حکم ہے کہ معاذ تو گھوڑے پر بیٹھ، میں محمد لگام پکڑوں گا. جب حضور نے لگام پکڑی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کیا. الوداع کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا معاذ میں نے اس لیے حکم دیا تھا تو گھوڑے پر بیٹھ، میں لگام کو پکڑتا ہوں. فرمایا اس لیے حکم دیا تھا کہ آج معاذ یہ ودوہا والا چہرہ جی بھر کے تک لے، آج واللیل زلفے جی بھر کے تک لے، آج یہ نورانی چہرہ جی بھر کے تک لے. معاذ کوئی خبر نہیں کہ تو جا رہا ہے، جب پلٹ کر آئیں گا تو میری مسجد کی زیارت کریں گا، میری قبر کی زیارت کریں گا، مگر یہ ودوہا والا چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا. اب ہچکی بند گئی، داڑے مار مار کر روئے. میں بتانا چاہتا ہوں جب ریش مار کا معاذ بن جبل کی تر ہو گئی. اور یہ عشق مصطفیٰ میں رونا یہ صحابہ کی سنت ہے. یاد رکھ لیں حضور کے فراق میں رونا. یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ راجہ جنگ میں بیٹھے ہیں،
آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، تہجد کے بعد درود و سلام پڑھ رہے ہیں، آپ عشق مصطفیٰ میں رو رہے ہیں، یہ کبھی نہ سوچنا کہ میرے مصطفیٰ کو خبر نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ عرش و فرش کی خبر رکھنے والے ہیں۔ راجہ دنگ میں بیٹھا امتی رو رہا ہوتا ہے، مصطفیٰ تک رہے ہوتے ہیں، اور حضور کے عشق میں جو تڑپتا ہے، اور یہ رونا صحابہ کی سنت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عشق میں فراق میں رو رہے ہیں۔ جب حضور کے فراق میں رو رہے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ حضور کے عشق میں رو رہے ہیں، کہیں حضور کی روح کو تکلیف نہ ہو، اب اتنے رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں حضور کے عشق میں، حضور کے فراق میں۔ اب سنو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ سے کہا، فرمایا سنو، اور آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ، آقا آپ کے محبت میں، آپ کے فراق میں، آپ کے عشق میں استن حنانا کھجور کا خشک تنا روتا ہے، تو عمر کیوں نہ روئے؟ عمر کیوں نہ روئے؟ اب عمر کے لفظ نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا یہ کھجور کا خشک تنا اس کے اپنے جذبات ہیں، اس کا اپنا عشق ہے، لیکن انسان کے جذبات اور ہمارے جذبات تو کھجور کے خشک تنے سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو حضور کے عشق میں روئے۔ میں عرض کر رہا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سنو مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے الوداع کر رہا ہوں، فرمایا جی بھر کے ودوہا والا چرا تک لے، اور فرمایا جب واپس پلٹ کر آئیں گا تو میرے مسجد کی زیارت کریں گا، میری قبر کی زیارت کریں گا، مگر ودوہا والا چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، تو مصطفیٰ نے سینے سے لگایا اور فرمایا معاذ سن، فرمایا جب تو تقوی اختیار کرے گا جہاں کہیں بھی ہوگا، فرمایا میں محمد تجھے جلوہ کرا دیا کروں گا۔ یاد رکھ لیں، جو بندہ یہ حضور کا جلوہ، حضور کی زیارت، اس میں کوئی شک نہیں، ہر عاشق رسول کے لیے ہے، اور کوئی کہیں بھی ہوتا ہے، میری بات سنیں، یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ میں راجہ دنگ میں بیٹھا ہوں، نہیں حضور کو خبر نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں بھئی، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ اب حضرت خواجہ اویس قرنی قرن میں بیٹھے ہیں، حضور مدینے میں ہیں، میری بات سنیں، اور پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے نا جا کر اور گفتگو کی، تو گفتگو میں کیا فرمایا، کیا پوچھا، بات چیت کا آغاز کیسے ہوا؟ پوچھا اے عمر، اے علی، کیا آپ نے میرے محمد کو دیکھا ہے؟ جس نے سر کی آنکھوں سے بظاہر حضور کو دیکھا نہیں، وہ خواجہ اویس قرنی پوچھ رہے ہیں عمر پاک سے، علی پاک سے، کہاں عمر، کہاں علی، کہاں ان کا مقام، اور کہاں اویس قرنی؟ مسئلہ حل کر رہے تھے نا خواجہ اویس قرنی۔ فرمایا اے عمر، اے علی، کیا میرے پیارے محمد کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عمر حضرت علی عرض کرنے لگے یا اویس، ہم نے تو اپنے مصطفیٰ کو جی بھر کے دیکھا ہے، جی بھر کے دیکھا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں نے جب پہلی آنکھ کھولی ہے تو سامنے جلوہ مصطفیٰ تھا، اور پھر آخری وقت تک میں نے حضور کو قبر انور کے اندر لٹایا، فرمایا میں نے تو جی بھر کے دیکھا ہے۔ تو سنو، خواجہ اویس قرنی نے فرمایا رب نے اپنے محبوب کے حسن کو کئی پردوں میں چھپا دیا ہے۔ اگر کلیتاً مصطفیٰ کا حسن منظر عام پر آ جاتا تو کسی آنکھ میں تاب نہ تھی، طاقت نہ تھی کہ جی بھر کر دیکھ لیتا۔ تو میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ اویس قرنی بیٹھے قرن میں تھے تو نظارے وہاں بھی کر رہے تھے، نظارے وہاں بھی کر رہے تھے۔ عاشق جہاں بھی بیٹھا ہو حضور کے جلوے دیکھتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں یہ جلوے تب نظر آتے ہیں جب آنکھیں پاک ہوتی ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں سنو، آنکھوں کو پاک کر لو، آنکھوں کو، ان گندی آنکھوں کو پاک کر لو۔ میری بات سنو، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر آپ نے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھنا ہو
وائٹ بورڈ پر لکھنا ہو تو بھئی پہلے وائٹ بورڈ کو آپ ڈسٹر سے صاف کرتے ہیں، کپڑے سے صاف کرتے ہیں. پہلے کچھ لکھنا ہو تو وائٹ بورڈ کو، بلیک بورڈ کو صاف کرتے ہیں، تو پھر آپ اوپر کچھ لکھتے ہیں. سنو میری بات، یہ دل جو ہے یہ وائٹ بورڈ، یہ شیشے کی مانند ہے. اگر اس میں جلوہ مصطفیٰ دیکھنا ہے تو پھر ساری محبتوں کو مٹانا پڑے گا، ساری محبتوں کو مٹانا پڑے گا. پھر اس سینے میں عشق مصطفیٰ جب آتا ہے تو پھر صاف نظر آتا ہے جلوہ مصطفیٰ. اور یہ میرا بچے جو ہے فلم بنا رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا، یہ مووی بنا رہے ہیں. اب میری بات سنیں، اب جب مووی بناتے ہیں تو وہ صاف بات ہے کہ جب وہ سکرین پہ جاتے ہیں، میری بات سنیں، اس میں ایک ہی فلم چل سکتی ہے نا، دو تو نہیں بجا کے وقت چلتی. سنو میری بات، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سینے میں، اس دل میں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے، اور عاشق کہتے ہیں جب ذرا گردن جھکا لی، فرمایا تو جلوہ مصطفیٰ ہے سینے میں، جب دل چاہا گردن جھکا لی دیکھ لی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سینہ روشن ہوتا ہے. بولو سینہ روشن ہوتا ہے. اور بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں عالم بیداری کے اندر زیارت کرنے والے مصطفیٰ کی موجود ہیں، یاد رکھ لیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی عام ہے، میرے مصطفیٰ کا آج بھی عام ہے. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سارے بولے اللہ حضور غوث الاعظم کے صدقے کرونا وائرس دفع فرما دے. اور میں تو ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج حضور نگاہ کرم کریں، دنیا کے نقشے کو بدلنے والے، آج کرم کر کے اس وبا سے میں نجات دلوا دے. وہ حضور غوث الاعظم اتنی اپروچ کے مالک ہیں. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اتنی روحانیت. آپ واز فرما رہے ہیں، واز آپ مدلل خطاب فرما رہے ہیں، جوش میں خطابت میں. اور جب جوش خطابت میں پہنچے نا، اور پھر کیا عالم ہوگا جہاں 400 علماء ہاتھ میں قلم لے کر بیٹھا ہو. میری بات سنیں. اور جہاں ایسے ولی موجود ہوں، شیخ علی بن حیتی اتنا بڑا ولی موجود ہو کہ جب آپ واز فرما رہے ہیں نا تو اس مجمع میں بیٹھا ہوا آنکھیں بند کی اور سر نیچے کیا، تو جب جھومنے لگے تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر مرید کے آگے کھڑے ہو گئے. اب دنیا نے عجیب منظر دیکھا. میری آپ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو بھی، ہمیشہ جب شیخ بیٹھا ہو تو میری بات سنیں، مرید سامنے کھڑا ہوتا ہے نا. جب شاگرد ہو لیٹا ہو تو اب اس کے سامنے استاد کھڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ شاگرد، استاد بیٹھا ہو تو شاگرد کھڑا ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے باپ بیٹا ہو تو بیٹا سامنے کھڑا ہوتا ہے، دادا لیٹا ہو بیٹا ہو تو پوتا کھڑا ہوتا ہے، نانا ہو تو ادب سے نواسا کھڑا ہوتا ہے. دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ پیر نہیں بلکہ پیروں کے پیر بڑے کہ غوث الاعظم، اللہ اکبر، غوث الاعظم پیرانے پیر روشن ضمیر ہاتھ باندھ کر شیخ علی بن حیتی کے سامنے کھڑے ہو گئے، مرید کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور وہ سوتا رہا، جھومتا رہا، اور میرے غوث کھڑے رہے، غوث پاک کھڑے رہے. اور جتنی دیر وہ اونگتا رہا وہ کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر. خطاب بھی بند ہو گیا. یہ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق، جب یہ عشق آتا ہے تو یاد رکھ لے پھر کچھ یاد بھی نہیں رہتا. وہ اس طرف نہیں جا رہا، اتنی بات کو سمجھے. اب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، وہ جھومتا رہا، اونگتا رہا. جب اس کی آنکھ کھلی نا، اس نے کہا حضرت شیخ کیا فرمایا، کہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا کہ آپ کھڑے رہے، اتنا تکلف فرما دیا آپ نے. فرمایا آپ شیخ علی بن حیتی ایسا کر، اب تو کھڑا ہو اور مجمع کو بتا میں کیوں کھڑا ہوا ہوں. مجمع کو بتا شیخ علی بن حیتی میں کیوں کھڑا ہوا ہوں. شیخ علی بن حیتی کو کھڑا کیا اور کہا بتا مجمع کو میں کیوں کھڑا ہوا ہوں. شیخ علی بن حیتی کھڑے ہوئے. فرمایا آپ سمجھ رہے تھے کہ میرا شیخ غوث الاعظم پیرانے پیر میرے لیے کھڑے ہوئے؟ نہیں. فرمایا جب میری آنکھیں بند ہوئیں، آنکھیں بند کیوں ہوئیں؟ فرمایا میری آنکھیں بند اس لیے ہوئیں کہ میں آنکھیں بند کر کے دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا. جب حضور آئے تو میں آنکھیں بند کر کے، میں حالت اونگ میں، حالت نیند میں زیارت کر رہا تھا.
کہا میں حالت نیند میں اونگ میں مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا اور میرا مرشد غوث الاعظم آنکھیں کھول کر نظارہ کر رہا تھا، آنکھیں کھول کر نظارہ کر رہا تھا۔ فرمایا وہ جب حضور آئے تو حضور کے احترام میں غوث الاعظم کھڑے ہو گئے تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ حضور کے جلوے کن کو نظر آتے ہیں۔ میری اب بات سنیں، یہ قرآن میرے سامنے ہے، مجھے بتائیں لا یمس الا المطہرون، اس میں کوئی شک نہیں، اس قرآن کو گندا بندہ ہاتھ لا، ایسا ہی ہے نا؟ میری بات سنو، بھی گندا بندہ ناپاک بندہ بے وضو اس قرآن کو ہاتھ، بھی سارے با وضو بیٹھے ہو نا، اے پاک گھر ہے تو پاک ہو کر گھر میں آئے ہو تو پاک ہو کر آ سکتے ہو۔ اگر کوئی بندہ ناپاک ہے، مسجد میں اللہ نہ کرے پانی نہ ہو تو جماعت کھڑی ہو جائے، کیا ناپاک بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ حکم ہوتا ہے شریعت مطالعہ کا 1 میل دور جا، 1 میل پورا دور جا، پانی تلاش کر، نہیں ملتا تو نہر پہ جا، وضو کر، جماعت جاتی ہے تو جائے، آخر وقت تک جا، پانی تلاش کر، وضو کر، غسل کر، پاک ہو، پھر نماز پڑھ۔ میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، ناپاک بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، ناپاک بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو ناپاک بندہ میرے مصطفیٰ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کہیں کہ قاضی صاحب پاک کیسے ہوں گے؟ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہو، میرا کلمہ پڑھ چکے ہو، میرے ہو چکے ہو۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے۔ اب کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن کر دیدار مصطفیٰ کے قابل ہو جاؤ۔ یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ آپ کے وجود کو پاک کرنے آ رہا ہے، آپ کے وجود کو پاک کرنے آ رہا ہے اور دیدار مصطفیٰ کے قابل بنانے آ رہا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور پھر یہ اللہ نے خود فرما دیا قرآن میں، فرمایا ایام معدودات، فرمایا یہ کوئی لمبا چوڑا پیریڈ نہیں ہے، فرمایا چند گنتی کے دن ہے، چند گنتی کے دن، ایام معدودات، فرمایا 29 یا 30 دن ہیں، یہ 29-30 دن کا پیریڈ پورا مکمل کر لو گے تو فرمایا لعلکم تتقون، میں تمہیں تقوی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دوں گا، یعنی تمہارے وجود کو پاک کر دوں گا اور پاک کر کے دیدار مصطفیٰ کے قابل بنا دوں گا۔ اور اگلی بات قرآن کہتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، بس تم میں جو بندہ مریض ہو، بیمار ہو، یاد رکھ لیں جو بندہ بیمار ہے شریعت محمدی اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت عطا فرماتی ہے، یعنی اللہ رب العزت جل مجدہ نے یہ قرآن مجید میں واضح عطا فرما دیا ہے کہ ڈاکٹر یا طبیب کہتا ہے کہ اگر روزے رکھے گا جان جانے کا خطرہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت جل مجدہ نے روزہ نہ رکھنے کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو جائے تو قرآن کا حکم ہے فعدۃ من ایام اخر، پھر ماہ رمضان کے بعد جتنے روزے حالت بیماری میں چھوٹے ہیں وہ ان کی گنتی کو پورا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے نا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ماہ رمضان میں روزہ جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، یاد رکھ لیں وہ پورا سال بھی روزہ رکھتا رہے مگر اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ماہ رمضان کی اپنی فضیلت روزے کی یاد رکھ لیں، ایک روزہ بلا وجہ آپ نے چھوڑ دیا رمضان کا، پھر پورا سال آپ رکھتے رہے تو آپ کبھی بھی اس ثواب کو پہنچ سکتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ، اس کی برکت یہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی اس بات میں کہ 24 گھنٹے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جاتی ہے، اور جو ہی ماہ رمضان آتا ہے، آپ نفل پڑھتے نا، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، نفل پڑھیں گے قیامت کے روز ثواب فرضوں کا ملے گا، اور پھر جو فرض پڑھیں گے اللہ رب العزت 70 گنا ثواب کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ، ایک فرض 70 گنا، اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ چاہے تو 700 گنا تک بڑھا دے، 700 گنا تک۔ اور
جب اس حال میں بندہ روزہ رکھتا ہے نا اس ماہ رمضان میں، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود آقا نے فرما دیا، اب دوسری بات نہیں کرتا، میں مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صام رمضان، جس بندے نے، مرد نے، عورت نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے، فرمایا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، ایمان ہو کامل تے احتساب دی نیت نہ رکھے تے فرمایا مصطفیٰ نے غفر له ما تقدم من ذنبہ، پھر یقین کر لے رب نے اسے سارے گناہ معاف فرما دیے، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب چونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ماہ رمضان میں آئے، تو میں ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایک تو ماہ رمضان میں یہ ہے ہی نا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم 29 یا 30 دن پورے رمضان کے روزے رکھتے، دوسرا معمول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا کہ خود آقا نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے ماہ رمضان میں قیام کیا، اور اس قیام سے مراد محدثین فرماتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح ہیں، 20 رکعت 20 رکعت نماز تراویح، سارے بولو 20 رکعت، کتنی بلا؟ منہ کھولے ثواب ملے گا، 20 رکعت نماز تراویح، 8 رکعت نہیں ہے، کتنی ہے بلا؟ اچھا میں اور زیادہ بڑے حوالے نہیں دے رہا، میری بات سنیں، 1400 سالہ تاریخ ہے، بولے 1400 سالہ، سارے بولے 1400 سال گزر گئے، آج بھی الحمدللہ خانہ کعبہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہیں، سارے بولو خانہ کعبہ میں کتنی پڑھائی جاتی ہیں؟ سارے بولو، بار والے بولو، کتنی رکعت پڑھائی جاتی ہیں؟ خانہ کعبہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے مسجد نبوی شریف میں کتنی رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے؟ اس کا جواب بھی سن لیں، الحمدللہ 1400 سال سے مسجد نبوی شریف میں بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، خانہ کعبہ میں 20 رکعت اور مسجد نبوی شریف میں بھی 20 رکعت، اور اس لیے آپ نے 8 پر اکتفا نہیں کرنا، میری بات سنیں، اور میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، میری بات سنیں، کل قیامت کے روز جو 8 پڑھ کے بھاگنے والے ہیں، اللہ پوچھے گا تم کس غلط فہمی میں رہے، تراویح تو 20 رکعت تھی، تم 8 پڑھ کے بھاگ جاتے تھے، تو وہ جناب باقی 12 رکعت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو جو 20 پڑھ کر پوری کرنے والے ہیں، میری بات سنیں، انشاءاللہ وہ نفع میں رہیں گے، سمجھ آئی بات نا آپ کو؟ اس لیے، اور پھر اتنی بڑی نعمت، حضور فرماتے ہیں قیام کرتا نا، قیام بندہ یہ دیکھ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی، رات کو اب صاحب بات ہے گھنٹہ ڈیڑھ اس میں لگا رہا، قیام کرتا رہا، اور جب واپس جاتا ہے، مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، آپ خود فیصلہ کریں بھی، جب بندہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کر جاتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کے خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، اتنی گہری اور میٹھی نیند آتی ہے، کیوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کے فرمان 14 سال بعد بھی سچے ہیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی، میری بات سنو غور سے، آج ڈاکٹر سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کو، جی کرونا وائرس کا مریض ہے اور آپ اس سے بات کریں نا تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، کتنا بھلا؟ سارے بولو کتنا بھلا؟ 1400 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وبا آ جائے اور جذام کا مریض ہو، مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جب بات کر رہے ہو نا، ایک نیزہ یا 2 نیزے کا فاصلہ رکھو، اب ایک نیزے کا فاصلہ 6 فٹ ہے یا 8 فٹ ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ 1400 سال پہلے جب سائنسدان نہیں تھے، 1400 سال پہلے یہ لیبارٹری نہ تھی، ٹیسٹ کرنے والے نہ تھے،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی وائرس کا مریض ہو، وبا کا ہو، جزام کا ہو، مصطفیٰ نے فرمایا ایک نیزے کا فاصلہ رکھو یا 2 نیزوں پر فاصلہ رکھو۔ ارے 1400 سال مصطفیٰ نے فرمایا ایک نیزہ 6 فٹ کا ہوتا ہے، کم از کم 6 فٹ کا ہوتا ہے، 8 فٹ کا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا صدقتا یا رسول اللہ، آقا جو آپ نے فرمایا ہے حق اور سچ فرمایا ہے۔ اور اسی نے آقا نے یہ بھی اعلان فرما دیا، فرمایا یقین کر لو جب رات کو قیام کر رہے ہو نا تو من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے، مرد عورت نے اہتمام کیا نماز تراویح کا، رات کو قیام کر رہا ہے، فرمایا مجھ محمد کی زبان پر یقین کر لے، جب سلام پھیرے نا تو گھر لوٹے واپس، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یقین کر لے بیڈ پر لیٹتے وقت کہ اللہ نے آج میرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ سارے گناہ، حاجی صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے بھئی 5 لاکھ خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں اور وہاں 1.25 مہینہ رہ کے پھر واپس پلٹتے ہیں، پھر حضور نے فرمایا حاجی آیا ہے نا، سرکار نے فرمایا اب 40 دن تک دعائی قبول ہوئے گی، تے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سرکار نے فرمایا اب حاجی آئے نا انہیں تے گناہ رب نے معاف کر چھٹے نے۔ 5 لاکھ خرچ کر کے 1.25 مہینہ گیا تے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا مصداق بنا۔ تے امتی ذرا غور تو کر، حضور فرما رہے ہیں دن نو روزہ رکھا، رات نو قیام کر لیا، تے یقین کر لے افطاری کے وقت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آج انج ہے روزے دار جویں اج ہی ماں دے پیٹ جو پیدا ہویا ہے۔ بھئی یقین 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 محکم، اور حضور کی زبان پر یقین کر لیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں قیامت کا روز کیا ہوگا، ہائے ہائے کیسا منظر ہوگا حضرت صاحب، دنیا نفس نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت کیا ہوگا، میرے والے دیکھے ادھر ایمان تازہ ہوگا۔ یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی زیارت کرو سفید والی بابا سے، سفید لباس، سفید ریش، مجسم صورت، ایک بندے کا حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور جہنم میں لے کر جاؤ۔ جب پکڑیں گے نا فرشتے تو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے تو سفید لباس میں خوبصورت بندہ آئے گا، ایک بازو او بندہ پکڑے گا تو دوسرا بندہ آئے گا دوسرا بازو پکڑے گا، فرشتہ کو کھو لوے گا تو کھڑا کر لوے گا، تو وہ بندہ جہنمی پوچھے گا تسی کون ہو مینوں بچان والے، کون ہو بچان والے، تے خدا دی قسم جے منہ میرا ہے فرمان مصطفیٰ دا ہے۔ حضور فرماتے نے اے قرآن مجسم شکل ہے، خوبصورت شکل ہے جائے گا تے پکڑے گا بندے نو اور کی کرے گا، مولا یہ رات کو کھڑا ہو کر نماز تراویح میں مجھے سنتا رہا، محبت سے سنتا رہا، یہ مجھے سنتا رہا، نیند کو قربان کیا، بستر چھوڑ کر آیا، مولا میں کیا تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو میرا کلام ہے۔ فرمایا مولا اس بندے کی شفاعت سفارش میں کر رہا ہوں، مولا قبول کر، اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر رمضان آئے گا، رمضان یہ دن کو جو روزہ رکھتے ہو نا، رمضان یہ بھی مجسم ہو کے شکل جائے گا، خوبصورت شکل ہوئے گی، یہ بھی بندے کو بچائے گا اور عرض کرے گا مولا یہ رمضان کہے گا دن کو بھوکا رکھا پیاسا رکھا، مولا مشکل گھڑی آئی ہے، اب میں اس کا شافع ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اور سرکار نے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا قیامت کا روز ہوگا ماہ رمضان اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، ماہ رمضان اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کر، اور اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور میرا تو یقین ہے، میری بات سنیں، میرا پکا یقین ہے انشاءاللہ ماہ رمضان میں کرونا وائرس کی وبا سے امت مسلمہ کو نجات مل جائے گی، اس لیے کہ رحمت کے دروازے کھل گئے نا، تو رحمت اور عذاب انشاءاللہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، دھوپ اور ساؤں اکٹھے نہیں ہو سکتے انشاءاللہ۔ اگلی بات یہ ہے کہ ابھی سے معمول بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اگر آپ کو چیز بچا سکتی ہے نا۔ میری بات سنیں، اس وقت سپر پاور امریکہ وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے اور آج وہ چیخ رہے ہیں، وہ کریں ہمارے بس میں نہیں ہے،
بلکہ امریکہ کا صدر خود مسلمان خطیب کے پاس، عالم دین کے پاس گیا ہے، وہی اپنے رب سے دعا کرے، رب سے کہیں کہ یہ عذاب ڈال دے۔ میری بات سنیں، اس لیے آج رب کی بارگاہ میں روئیں، معمول بنائیں، جتنا وقت ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں روئے۔ اگر یہ وبا ٹل سکتی ہے، موجودہ وبا کرونا وائرس ٹل سکتا ہے، تو یہ صرف اور صرف آپ کے آنسوں کی برکت سے ٹل سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر ساری اختیار کریں، جتنی احتیاطی تدابیر ہیں وزارت صحت کی طرف سے ساری اختیار کریں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور چونکہ یہ اب نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں میری گفتگو کو، جو میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسجدیں بند کرنے کے چکر میں ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں جناب، یہ کرونا وائرس کتنا سمجھدار ہے۔ سبد منڈی میں ہجوم ہوتا ہے، وہاں نہیں جاتا، کریانے کی دکانوں پہ ہجوم ہوتا ہے، وہاں نہیں جاتا، میڈیکل سٹور پہ ہجوم ہوتا ہے، وہاں نہیں جاتا۔ یہ کتنا سمجھدار ہے، مسجد میں ہی آتا ہے۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاہتا وہ افسوس کہ وہ حالے نہ رہے۔ میری برملا، میری یہ بات برملا ریکارڈ شدہ ہے، میری بات سنیں، میرا چیلنج ہے، میری بات سن لیں۔ میرے مصطفیٰ نے وبا آئی، اس میں کوئی شک نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا ایسولیشن کا حکم دیا، کرتینہ کو حکم دیا۔ وبا آئی، سرکار نے فرمایا جو جہاں وہاں پر رہے، وہاں سے نکل کر دوسری جگہ نہ، بالکل مانتا ہوں، لیکن سنیں، مجھے کسی بھی جگہ حدیث میں یہ نہیں ملا کہ میرے نبی نے فرمایا مسجد کو تالے لگا دو۔ یہ میرا کھلا چیلنج ہے، میری بات سنیں، مسجد کو میرے مصطفیٰ نے تالے نہیں لگوائے، مسجد میں اذانیں بند نہیں کی، بلکہ ہماری فقہ کی کتابیں بھری بڑی ہیں کہ اگر کسی مسجد والے، شہر والے اذانیں بند کر دیں تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا بھی جائز ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ یہ جو اذانیں پڑھے ہو نا، اذانیں، یہ رات کے 10 بجے اذانیں پڑھتے ہیں، یہ خدا کی قسم اذانوں کی برکت سے پاکستان بچا ہوا ہے۔ میں آپ کے سر پہ قرآن رکھ کر آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کیا اٹلی والوں نے روزانہ ہزار بندے کے میت اٹھائی نہیں اٹھائی ہے؟ امریکہ میں ہے کتنے بندے، غالباً کل 2000 کتنے بندے مرے تھے، 2000 سے زائد بندہ بنا بتا رہے ہیں، میری بات سنیں، امریکہ میں 2000 بندے کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جہاں 2000 لاشیں اٹھائی ہیں، ابھی تک تمہارا تو صرف 200 بندہ ہی پورا نہیں ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے، میری بات سنیں، 1000 بار میری توبہ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا محفوظ فرما۔ رب کی بارگاہ میں آپ بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے دعا کریں، آپ کے آنسو بچا سکتے ہیں، آنسو بچا سکتے ہیں، روئے رب کی بارگاہ میں۔ اور پھر یہ یقین کر لیں کہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کرونا وائرس آپ تک نہیں آ سکتا۔ اور یہ ایمان کی کمزوری ہوگی، میری بات سنیں، آپ میڈیکل سٹور پہ دوائی لینے جائیں، آپ کہیں جی مجھے کرونا وائرس نہیں لگ سکتا، سبز منڈی جائیں، آپ کہیں جی کرونا وائرس نہیں لگ سکتا، آپ رشتہ داروں کے گھر میں جائیں، کرونا وائرس نہیں لگ سکتا۔ اور یہ ایمان کی کمزوری ہے، مسجد میں جاؤں گا کرونا وائرس لگے گا۔ میں پوچھا جاتا ہوں تیرا ایمان کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اس لیے یاد رکھ لیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، میری بات سنو، خدا کی قسم کھا کر رہا ہوں، جب تک میرا رب نہ چاہے کرونا وائرس آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے اڑ رہا ہو، میرے رب کا حکم نہ ہو تو لگ سکتا۔ اور پھر یہ دعا کیا کرے، اے اللہ تیری فوجوں میں سے، تیری افواج میں سے، تیری آرمی میں سے ایک چھوٹا سا فوجی جڑا نظر بھی نہیں آتا تو پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہے، شکنجے میں لیا ہوا ہے، تو اگر یہ ذہن میں آئے نا تو میرے رب نے فرمایا فرعون کو، نمرود جو ہے اتنا بڑا متکبر جو آتا سجدہ کرواتا، اور میرے اللہ نے لمبی چوڑی فوج نہیں بھیجی، اللہ نے پتہ کیا بھیجا؟ ایک مچھر بھیجا۔ کتنے مچھر بھیجے؟ سارے بولو کتنے مچھر بھیجے؟ ایک مچھر تھی، وہ بھی لنگڑا معذور مچھر بھیجا، لنگڑا۔ اور اللہ نے فرمایا لے بھائی ان نمرود تیار ہو جا، اتنی بڑی تیری آرمی تے پوری دنیا پر حکومت کرنا۔ سارے بولو کتنی دنیا پر؟ سارے بولو کتنے 100 سال؟ 400 سال۔ سارے بولو کتنے؟ 400 سال
پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اے امریکہ کے صدر تو بھی ہوش کے ناخن لے، نریندر مودی تو بھی ہوش کے ناخن رہے، سن لے میرے رب کی فوج میں سے ایک آرمی کا کرونا وائرس آیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اللہ سے ڈرو اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ظلم و ستم کے دروازے بند کرو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نا، میری بات سنیں، اس لیے اللہ پر بھروسہ کریں، بولو اللہ پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ وظیفہ نوٹ کر لیں آپ، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، پڑھا کریں آپ۔ کیا کرنا ہے بھلا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ حضور فرماتے ہیں حسبی اللہ، میرے یہ اللہ کافی ہے۔ بولو اللہ، اللہ کو کافی سمجھو، میری بات سنو۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہوگا، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ پر بھروسہ کریں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ ابھی نماز جمعہ ہوگی، اس کے بعد دعا میں شریک ہوں۔ تمام اب آپ سنتے ادا فرمانے وما علینا البلاغ۔